صوفیہ ہمیشہ سے ایک خاموش اور شرمیلی لڑکی تھی۔ وہ بات کرنے یا کسی بحث میں حصہ لینے سے گھبراتی تھی۔ اس کے اساتذہ اکثر اسے اس کے کھول سے باہر لانے کی کوشش کرتے، مگر صوفیہ کی جھجک کبھی ختم نہ ہوتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ صوفیہ کی شرمیلا پن مزید بڑھتا گیا۔ وہ سماجی تقریبات، پارٹیوں اور وہ تمام موقع جہاں اسے لوگوں کے سامنے بولنا پڑتا، ان سے دور رہتی۔ وہ خود کو ایک ایسی قید میں محسوس کرتی جسے اس نے خود بنایا تھا، اور وہ اس سے نکلنے کا راستہ نہیں جانتی تھی۔ پھر ایک دن اس کی انگلش کی استاد مسز جانسن نے ایک ایسا منصوبہ دیا جس نے صوفیہ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ یہ ایک تقریری مقابلہ تھا جس میں اسے پورے اسکول کے سامنے تقریر کرنی تھی۔ یہ سن کر صوفیہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے کبھی بھی کسی مجمع کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کی تھی، اور یہ سوچ کر ہی اس کا دل ڈوبنے لگا۔ لیکن مسز جانسن کو صوفیہ میں وہ صلاحیت نظر آئی جو صوفیہ خود بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مسز جانسن نے کہا، صوفیہ، میں جانتی ہوں کہ تم شرمیلی ہو، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم ذہین ہو۔ تمہارا ایک منفرد نظریہ ہے اور تمہاری آواز سنی جانی چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی ہمت آزماؤ اور اپنے خوف کو پیچھے چھوڑو۔ شاید تمہیں خود بھی حیرت ہو کہ تم کیا کر سکتی ہو۔ پہلے تو صوفیہ ہچکچائی، مگر مسز جانسن کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجتے رہے۔ اس نے اپنی تقریر پر کام کرنا شروع کر دیا اور اپنا دل و جان اس میں ڈال دیا۔ وہ بار بار آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر مشق کرتی۔ جیسے جیسے تقریری دن قریب آیا، صوفیہ کے اعصاب جواب دینے لگے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ بھی نہیں بول پائے گی۔ مگر پھر اسے مسز جانسن کے الفاظ یاد آئے، تمہاری آواز سنی جانی چاہیے۔ صوفیہ نے گہری سانس لی اور سٹیج پر قدم رکھا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، مگر جیسے ہی اس نے بولنا شروع کیا، کچھ غیر معمولی ہوا۔ اس کی آواز مضبوط ہوتی گئی، اس کے الفاظ میں اعتماد آتا گیا۔ اس نے سامعین کی طرف دیکھا، اس کے ہم جماعت، اساتذہ اور یہاں تک کہ اس کے والدین بھی، سب اس کی تقریر کو پوری توجہ سے سن رہے تھے۔ تقریر ختم ہوتے ہی پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ سب نے کھڑے ہو کر صوفیہ کو داد دی، اور اس کے ہم جماعت خوشی سے نعرے لگا رہے تھے۔ صوفیہ نے پہلے کبھی خود کو اتنا پر اعتماد محسوس نہیں کیا تھا۔ اس دن کے بعد صوفیہ وہ شرمیلی اور خاموش لڑکی نہیں رہی جو وہ پہلے تھی۔ اس نے اپنی ایک نئی خود اعتمادی دریافت کر لی تھی۔ وہ کلاس میں زیادہ بولنے لگی، مباحثوں میں حصہ لینے لگی، اور یہاں تک کہ اسکول کے ڈرامہ کلب میں بھی شامل ہو گئی۔ صوفیہ کی یہ تبدیلی حیران کن تھی۔ اس نے یہ سیکھ لیا تھا کہ اس کی آواز میں طاقت ہے، اور سب سے بڑھ کر اس نے خود پر یقین رکھنا سیکھ لیا تھا۔ سالوں بعد جب صوفیہ نے پیچھے مڑ کر اپنی زندگی کے اس اہم لمحے کو دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے ایک طویل سفر طے کر لیا تھا، اور وہ ایک پراعتماد اور نڈر رہنما بن چکی تھی۔